الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ حضرات اس ماہ مبارک کو شروع ہوئے 12 دن مکمل ہو چکے اور آج ہم 13ویں روزے میں ہیں۔ وقت جس قدر تیزی سے گزرتا ہے اس کا احساس آپ کو بھی ہوگا، لیکن میری اپنی فیلنگ یہ ہے کہ آج سے 10 برس قبل وقت اتنی تیزی سے نہیں گزرتا تھا۔ ایک حدیث کا جو مفہوم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ مہینے جو ہیں وہ ہفتوں میں گزریں گے، سال مہینوں میں گزریں گے، اور 10 برس کا عرصہ بیت گیا جسے آپ کہتے ہیں پلک جھپکنے کی دیر لگی۔ ہماری یہ جو حیات مستعار ہے جو کل 60-70 برس ہے، اور زیادہ کھینچ لے تو شاید 80-85 برس لے جائیں، اور اکثر و بیشتر جو حضرات یہاں موجود ہیں، میں بھی اپنی عمر کے 60-61 برس گزار چکا۔ آپ میں سے جو بزرگ ہیں اگر اپنی گزشتہ زندگی پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ آج سے 25 برس پہلے کا واقعہ کل کی بات تھی۔ قرآن حکیم میں سورۃ العصر اس حوالے سے بڑی اہم سورت ہے، والعصر، اور عصر کہتے ہیں بڑی تیزی سے گزرتا ہوا زمانہ۔ یہ 2 صورتیں جو قرآن میں موجود ہیں، سورۃ العصر اور سورۃ الدہر، دونوں کا ترجمہ اگر آپ دیکھیں گے لغت میں تو وہاں زمانہ، لیکن عصر کے لفظ میں بہت تیزی سے گزرتا ہوا زمانہ، جس سے ہم اس وقت دوچار ہیں۔ اور دہر کے اندر زمانے کی ایک وسعت ہے جسے ٹائم اینڈ سپیس کہتے ہیں، کہ زمانہ کب سے چلا آ رہا ہے۔ اب ہماری جو سائنسی اکتشافات ہیں وہ بتاتی ہیں کیونکہ 50 کروڑ برس پہلے کا کوئی ایک حیوان تھا، ڈائناسور تھا، اس کا ڈھانچہ برآمد ہوا 50 کروڑ برس پہلے۔ تو زمانہ تو اس چادر کی مانند ہے جو ازل سے ابد تک تنا ہوا ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، ہم اس کا سراغ لگا ہی نہیں سکتے کہ وہ کلاک کب شروع ہوا تھا، جبکہ اس کائنات کی اللہ تعالیٰ نے اس بساط کو بچھایا تھا، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ لیکن یہ کہ یہ جو تیزی سے گزرتا ہوا زمانہ ہے، اسی کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ رمضان شروع ہوا اور تقریباً نصف رمضان جو ہے بیت چکا ہے، اور محسوس تک نہیں ہوتا، حالانکہ بڑے سخت روزے محسوس ہو رہے تھے شروع میں کہ آئیں گے تو شاید ہمارے لیے بڑی ایک آزمائش بن جائے، لیکن اللہ تعالیٰ تمام وقت کو جو ہے گزار دیتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں خاص طور پر ماہ رمضان کے حوالے سے، حکمت صوم کے حوالے سے، پھر صوم اور قرآن کا جو باہمی تعلق ہے اس حوالے سے گفتگو ہونی چاہیے۔ سال میں ایک موقع آتا ہے جبکہ یہ تمام چیزیں جو ہے ہمارے لیے ایک یاد دہانی کا ذریعہ بنتی ہیں۔
یاد ہوگا آپ کو پچھلی مرتبہ ایک حدیث کا میں نے ذکر کیا تھا، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، احادیث کی بہت سی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، کہیں والیوم چھوٹا بھی ہے، کہیں طویل حدیث کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزے کی عبادت خاص میرے لیے ہے اور اس کا اجر و ثواب بھی خاص میں اپنی جانب سے عطا فرماؤں گا۔ صرف ذہن میں تازہ کر لیجئے، میں نے عرض کیا تھا کہ روزے کی عبادت اصل میں دو آتشہ پروگرام ہے، دن بھر کا روزہ جس میں ہم نے اپنے آپ کو ٹرین کیا کہ اپنی نفسانی خواہشات کو ہمیں کنٹرول کیسے کرنا ہے صرف اللہ کے حکم سے، اور وہ چیزیں جو مباح ہیں، جو حلال ہیں، وہ بھی ہم نے اپنے لیے حرام قرار دے دیے خاص دورانیہ کے لیے، تاکہ تمہارے اوپر جو ایک گرفت ہے یہ حیوانی وجود کی، جو نفسانی خواہشات ہیں، یہ کچھ خوگر ہو اس بات کی کہ اسے کنٹرول کیا جا سکے، اللہ کے احکامات کے تابع کیا جا سکے۔ وہ حدیث مبارکہ بہت ہی مختصر الفاظ ہیں جس میں حضور نے فرمایا کہ افضل ترین جہاد اس شخص کا ہے جو اپنے خواہشات نفس کو کنٹرول کرے، من جاہد نفسہ، جو محنت کرے، کوشش کرے، سعی و جہد کرے، اپنی حیوانی تقاضوں کو کنٹرول میں رکھے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو شخص اپنے رب کے حضور جواب دہی کے احساس سے لرزا و ترسا رہا اور اپنے خواہشات نفس کو کنٹرول میں رکھا، روزہ اس کے لیے تیر بہدف ہے۔ پورا ایک مہینہ اس ایکسرسائز سے ہم گزرتے ہیں، لیکن پھر تازہ کر لیجئے کہ روزے کا ایک ظاہری وجود ہے جس میں کھانا پینا بھی منع ہے، شہوانی تسکین بھی منع ہے، لیکن روزے کا باطن کیا ہے؟ بچو اللہ کی پکڑ سے، گناہوں سے، حرام سے، غلط کاموں سے، خلاف شریعت کاموں سے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اصل روح تو روزے کی تقوی ہے۔ اسی مناسبت سے دو حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی، انشاءاللہ آج ہم اس رکوع کا مطالعہ کریں گے کہ حضور نے فرمایا جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور گناہوں پر عمل کرنا ترک نہیں کرتا فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، اس شخص نے صرف فاقہ کیا، اللہ تعالیٰ کو قطعاً حاجت نہیں ہے ایسے شخص کے اس روزے کی کہ جو صرف بھوکا پیاسا رہا اور اس میں تقوی پیدا نہ ہو سکا، خواہشات نفس کو کنٹرول نہ کر سکا۔ یہ روزے کا ظاہر ہے، اور تقوی اس کی باطنی روح ہے۔ اور روزے اور قرآن کا جو تعلق ہے، پچھلی مرتبہ حدیث کا صرف میں نے ذکر کیا تھا، وہ خاص طور پر وہ ٹیکسٹ بھی ویسے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ مسند احمد کی روایت ہے، طبرانی میں موجود ہے، امام بہقی لے کر آئے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان للعبد۔ جن حضرات نے حدیث سنی ایک ریمائنڈر کے طور پر یاد دہانی، روزہ اور قرآن اس بندے کے حق میں کہ جس نے روزے کے تقاضوں کو پورا کیا اور قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھا، یہ دونوں اللہ کے ہاں شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گیا پروردگار میں نے اس بندے کو دن بھر کھانے پینے سے اور شہوانی تسکین سے روکے رکھا، میری شفاعت قبول فرما لے۔ اور قرآن کہے گا کہ میں نے اس بندے کو انی منعتہ النوم باللیل فشفعنی فیہ، میں نے تیرے اس بندے کو رات سونے سے روکے رکھا، لہذا میری شفاعت اس کے حق میں میری بھی قبول فرما لے۔ اور پھر حضور نے فرمایا فیشفعان، ان دونوں ہی کی شفاعت کو اللہ قبول فرما لیں گے۔ گویا کہ اس حدیث میں روزہ اور قرآن دونوں کو جمع کر دیا گیا۔ اسی طرح دوسری حدیث متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود، گویا کہ سند اور صحت کے اعتبار سے اس سے بلند حدیث کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہ خوشخبری کا والیوم جو ہے اس کا اندازہ کیجئے۔ جو شخص پورے احتساب نفس کے ساتھ
اللہ سے بہترین اجر کی امید پر اور دل کے گہرے یقین کے ساتھ ایمان کی دولت کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ اس سے پچھلی زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، لیکن شرط ہے ایمانا واحتسابا۔ دنیا کا مشکل ترین کام جو ہے وہ ذاتی احتساب ہے، دوسروں پر تو جو ہے وہ تنقید کرنے کے لیے ہماری زبان ہر وقت بے چین رہتی ہے، کسی میں کوئی کوتاہی ہو، کوئی نقص ہو، کوئی عیب ہو، یہ جو ہمارا شریر نفس ہے یہ پورا زور لگاتا ہے کہ اب اس بات کو عام کر دو۔ انسانی جو طبع ہے اس کی کمزوریوں میں سے ایک کمزوری ہے نا۔ اسی کا برعکس کیا ہے کہ کسی کے بارے میں آپ کو اگر کوئی اچھی خبر ملے تو اس کے بارے میں جب تک تحقیق نہ کر لیں اس کو آگے نقل نہیں کرتے، لیکن کوئی بری خبر یا کوئی عیب اگر کسی کا علم میں آ جائے، کوئی برائی، تو فوراً نشر کر دو۔ تو خود احتسابی جو ہے یہ اپنی جگہ ایک بہت اہم، جیسا کہ حضور نے فرمایا حاسبوا انفسکم من قبل ان تحاسبوا، اسی دنیا کی جو مہلت عمر اللہ تعالیٰ نے دی ہے اپنا محاسبہ کرتے رہا کرو۔ کیا جب کسی لمحے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ جائے، اور ظاہر ہے کہ جب سکرات موت شروع ہوتے ہیں تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، ما لم یغرغر حدیث کے الفاظ ہیں، توبہ کا در کھلا رہتا ہے جب تک کہ وہ موت کے اثرات یا سکرات شروع نہیں ہوتے۔ لیکن کیا گارنٹی ہے اس بات کی کہ موت سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق دے گا یا نہیں دے گا؟ کوئی گارنٹی نہیں۔ تو حاسبوا انفسکم، اپنا محاسبہ یہی کرتے رہا کرو، من قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کتاب میدان حشر میں لیا جائے۔ تو روزے کا اصل حاصل جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے اندر وہ عزم اور ارادہ پیدا ہو کہ شعوری طور پر ہم کوشش کریں کہ جو چیزیں غلط ہماری زندگی میں داخل ہو چکی ہیں انہیں کھرچ کر نکالنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے یہ جو 23واں رکوع ہے سورہ بقرہ کا، پہلی آیت جو ہے اس کا مفہوم تو میں نے پچھلی مرتبہ بھی بیان کر دیا تھا، اور اسی کا خلاصہ آج میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایام معدودات، یہ جو 6 آیات ہیں روزوں کے حکم میں، ان میں یہ دوسری آیت جو ہے یہ ان روزوں سے متعلق ہے جو کہ رمضان کے روزے کی فرضیت سے پہلے مسلمان رکھا کرتے تھے اللہ کے رسول کے حکم سے، اور یہ کل 3 روزے ہوا کرتے تھے، 13ویں، 14ویں اور 15ویں، یہ تاریخیں جو ہوتی ہیں ہر مہینے کی، جنہیں ایام 20 بھی کہتے ہیں، وہ دن کے جن کی راتیں بڑی روشن ہیں۔ 13ویں کا چاند ہے، 14ویں کا چاند جو ہے وہ تو بدر ماہ کامل، اور پھر 15ویں کے اندر پھر اس میں کوئی 5% کمی ہو جاتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول بھی یہ تھا، اور صحابہ کرام کو بھی حضور نے ہدایت فرمائی تھی، جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، یہ تو مدینہ میں جا کر فرض ہوئے، کہ تمام ان 3 روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، ایام 20 کے روزے۔ لہذا یہ جو دوسری آیت ہے اس رکوع کی، ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ اب یہ 29 یا 30 دن جو ہے وہ گنتی کے چند دن نہیں ہوتے، وہ تو ایک بڑا پیریڈ ہے نا۔ شہر رمضان الذی، یہ رمضان کا پورا مہینہ، شہر رمضان۔ لیکن یہاں فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ معدودہ کا لفظ جو عربی زبان میں آتا ہے، جسے آپ ڈبل ڈیجٹس کہتے ہیں، 10 سے کم کے لیے ہے، 2 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، 9 بھی ہو سکتے ہیں، میکسیمم 9۔ تو معلوم ہوا یہاں جو کہا گیا ایام معدودات، تو یہ اصل میں ان روزوں کا ذکر ہو رہا ہے جو رمضان کی فرضیت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر صحابہ کرام رکھا کرتے اور حضور خود بھی اہتمام فرماتے تھے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اب ان روزوں کی فضیلت نہیں ہے، احادیث میں موجود ہے، جو شخص بھی رمضان کے روزے رکھتا ہے اور ہر مہینے یہ 3 روزوں کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے پورے سال کے روزوں کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔
حدیث میں موجود. اب یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ کمال فضل، کمال رحمت کا ایک مظہر ہے نا. تو ایام معدودات کی گنتی کے چند دن ہیں. فمن کان منکم مریضا او علی سفر، تو جو کوئی ہو تم میں سے مریض یا سفر کی حالت میں، گویا کہ ان روزوں کے لیے بھی کہ جو ابھی رمضان کے روزے نہیں تھے، صرف 3 دن کے لیے جو فرض کیے گئے تھے، ان کے لیے بھی یہ رعایت موجود تھی کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے یا حالت سفر میں، ایک سفر تو آج ہم کرتے ہیں ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں، چند گھنٹوں کے اندر آپ جو ہے پشاور پہنچ جاتے ہیں، لیکن یہ اس سفر کی بات ہو رہی ہے جبکہ کوئی شخص پیدل سفر کر رہا ہے، گھوڑے یا اونٹ کے اوپر سوار ہے، شدید گرمی ہے. تو اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کے حق میں بہت ہی آسانی پیدا فرمانے والا ہے نا. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، وہ تمہیں کسی تنگی اور مشقت یا تکلیف میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا. اللہ کی صفت رحمانیت کا ایک مظہر یہ ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے. لہذا ان 3 روزوں کے ضمن میں بھی یہ رعایت موجود تھی. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، ان 3 دنوں کے لیے بھی ہدایت تھی کہ اگر حالت مجبوری، مرض یا سفر میں ان روزوں میں سے کوئی چھوٹ جائے تو اس کی تعداد کو پورا کرو دوسرے دنوں میں. وعلی الذین یطیقونہ، اب یہ خاص طور پر انڈر لائن کیجیے ان الفاظ کو، اور وہ لوگ کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں، یطیقونہ، جو طاقت رکھتے ہوں روزہ رکھنے کی. اب آگے محذوف یہ ہے کہ اور وہ روزہ نہ رکھنا چاہیں. دیکھیے رمضان کے معاملے میں یہ رعایت نہیں ہے. کوئی شخص صحت مند بھی ہے، کوئی مجبوری بھی نہیں ہے، حالت مرض میں بھی نہیں ہے، تو رمضان کے معاملے میں قطعاً یہ رعایت نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنی مرضی سے اگر روزہ نہ رکھنا چاہے تو فدیہ دے دے. نہیں. ہاں فدیہ وہ شخص دے سکتا ہے کہ جو بیمار ہے، لیکن بیمار ہونے کے بعد صحت مند ہونے کی اگر امید ہے، جسے عارضی بیماری کہتے ہیں، ٹیمپرری النس ہے، تو وہ فدیہ نہیں دے گا، بلکہ یہ کہ پھر بعد میں اپنے روزوں کو نیت کرے گا اس بات کی کہ جیسے اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے گا تو رمضان گزرنے کے بعد اس تعداد کو پورا کرے. لیکن ان روزوں کے بارے میں فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، گویا کہ ان روزوں میں جو 3 روزے تھے ایام 20 کے، اس میں یہ رعایت موجود تھی. کوئی شخص طاقت ہونے کے باوجود روزہ نہ رکھنا چاہے تو اسے چاہیے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے، 2 وقت کا کھانا. روزوں میں تو 2 وقت ہوتے ہیں، سحری اور افطاری. فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اور جو شخص اپنے اندر استطاعت رکھتا ہو، ایک کی بجائے کئی مساکین کو کھانا کھلانا چاہے، تو وہ اس کے لیے بہت ہی خیر ہوگا، خیر و برکت لیے ہوئے ہے. اجر و ثواب میں اللہ کے خزانہ فضل میں تو کوئی کمی نہیں ہے. جیسا کہ میں نے وہ حدیث سنائی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہر نیک عمل کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے 10 گنا کم سے کم، پھر 70 گنا، پھر 700 گنا، الا الصیام، سوائے روزے کی عبادت کے کہ اس کا کوئی حد ہے ہی نہیں. یہ تو گویا کہ ان تمام لمٹ سے آگے کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ کے خزانہ فضل میں تو کمی نہیں ہے. فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، جو شخص اپنی خوشی سے زیادہ مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہے وہ اس کی اپنے لیے بہتر ہوگا. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، ہاں اگر تم روزہ رکھو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر واقعتاً تمہیں علم حقیقی حاصل ہے. اس لیے کہ روزے کا جو فیض اور جو برکات ہوتی ہیں، یہ ان 3 روزوں کا ذکر ہو رہا ہے جہاں کسی شخص کو کوئی عذر بھی نہیں ہے، اس کے باوجود وہ روزہ نہ رکھنا چاہے تو فدیہ ادا کر دے. ایک مسکین کو کھانا کھلائے، کئی مسکینوں کو کھانا کھلا دے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، ہاں اگر تمہیں واقعتاً علم حقیقی ہے، جو اجر و ثواب روزہ رکھنے کا ہوگا، یہ فدیہ دینے کا وہ اجر و ثواب نہیں ہے، وہی تمہارے لیے بہتر ہے. اب آئی وہ آیت کہ جس پر میں نے پچھلی مرتبہ صرف اس کا حوالہ ہی دیا تھا، بات نہیں ہو سکی تھی، اور اتنی جامع اور عظیم آیت ہے کہ واقعتاً محدود سے وقت میں اس کا کوئی حق ادا نہیں ہو سکتا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور روزے جیسی افضل عبادت بھی اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے کے لیے مختص کی. الصوم لی وانا اجزی بہ، پچھلی مرتبہ جو میں نے گفتگو کی تھی اس کو ذہن میں تازہ کر لیجئے.
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، بنائے فضیلت کیا ہے شہر رمضان کی جس میں اللہ نے روزہ فرض کیا کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا تھا۔ اور یہی جوڑ لیجئے ان دو احادیث کو جن کو حضور نے ایک ہی حدیث میں جمع کیا ہے، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، اور من صام رمضان ایمانا واحتسابا ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا۔ تو روزے کی عبادت کا اس مہینے میں فرض کیا جانا یہاں اس آیت میں بھی سامنے آ رہا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہ قرآن جو ہے تمام نوع انسانی کے لیے ہدایت ہے، اس کا منبع اور سرچشمہ ہے۔ اس سے ہدایت صرف وہی حاصل کریں گے جن میں کچھ ڈر اور خوف ہو اپنے رب کا، ھدی للمتقین۔ جو صرف مخالفت ہی کرنا چاہیں ابو جہل کے سامنے، اس کے کانوں نے بھی تو سنا تھا نا، حضور کی اپنی آواز میں اپنی زبان سے قرآن سنا، لیکن وہ بدبخت جو ہے محروم رہا، اور کتنے ہی ایسے تھے۔ اور جنہوں نے آگے بڑھ کر لبیک کہا اور اسلام لے آئے، ان میں ابو بکر ہیں کہ جیسے ہی بات کان تک پہنچی ہیں فوراً آگے بڑھے اور اسلام قبول کر لیا۔ اور وہ جو حضور نے فرمایا تھا، آپ حضرات نے پہلی بھی حدیث سنی ہوگی کہ میں نے جس شخص کے سامنے بھی اسلام کی دعوت رکھی کچھ نہ کچھ پشو پہ اس سب نے کیا سوائے ابو بکر کے، ایک لحظے کا کوئی توقف نہیں۔ اسی وجہ سے تو ہم کہتے ہیں نا صدیق اکبر ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان پوٹینشلی ہدایت ہے پوری نوع انسانی کے لیے، لیکن اس سے ہدایت صرف وہی حاصل کریں گے جن میں کچھ تقوی کی رمق موجود ہو۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ اب دیکھیے وہ جو رعایت تھی پچھلی آیت کے اندر وہ یہاں موجود نہیں ہے۔ وہاں کیا الفاظ تھے؟ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، جو شخص طاقت ہونے کے باوجود روزہ نہ رکھیں، جنہیں کوئی عذر نہیں ہے، روزہ رکھنا چاہیے تھا انہیں لیکن روزہ نہ رکھنا چاہے تو فدیہ ہے۔ یہاں ایسی بات نہیں ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ کوئی مسلمان ہو اور ایمان کا دعوے دار ہو اور روزہ نہ رکھے، جو کوئی بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ روزہ رکھے۔ اب کوئی رعایت نہیں، یہ نہیں ہے کسل کی وجہ سے، کوئی کمزوری کی وجہ سے، کوئی دل گھبراتا ہے، فلاں شے ہے۔ ہاں اگر ڈاکٹر کی طرف سے کہہ دیا جائے یا انسان کے اندر اپنا ضمیر بھی ہے نا، وہ اس کو مطمئن کر دے کہ واقعتاً میں اس قابل نہیں ہوں کہ روزہ رکھ سکوں، تو بات دوسری ہے۔ لیکن روزے کی یہ فرضیت ہے کہ کوئی مسلمان ہو اور روزہ نہ رکھے، اس کا کوئی تصور نہیں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ یہ طرفہ تماشا بھی ہمارے ہاں عام طور پر ہوتا ہے کہ نمازوں کے معاملے میں حد درجے غیر محتاط، پڑھی نہیں پڑھی، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ روزہ جو ہے نا وہ تو غیرت کے لیے ایک چیلنج ہے، لہذا روزہ رکھیں گے، خواہ وہ 104 درجے کا بخار ہے، روزہ نہیں چھوڑیں گے۔ حالانکہ نماز کا جو مقام ہمارے دین میں الصلاۃ عماد الدین، یہ نماز جو ہے یہ مرکزی ستون ہے ہمارے اس دین کی عمارت کا، وہ اسلام اور عبادت کی جو چھت ہے اس کے لیے سب سے بڑا سہارا، سب سے بڑا مرکزی ستون وہ تو نماز ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس شخص نے جان بوجھ کر نماز ترک کی اس نے ایک نوع کا کفر کیا۔ تو فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو جو کوئی بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے تو اس پر لازم ہے کہ روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر، اور جو شخص بھی حالت مرض میں ہے۔ اب یہ مرض جو ہے اس کی بہت سے گریڈز ہیں، ایک صرف یہ کہ طبیعت بھاری ہے، کوئی سر میں درد ہے یا ہلکا ہلکا جو ہے کچھ بخار محسوس ہو رہا ہے۔ اب یہاں بھی استفت قلبہ آپ اپنے دل سے پوچھیے، وہ بالکل صحیح فتویٰ دے گا۔ آیا ہم معذرت کر سکتے ہیں اللہ کے ہاں کہ یہ مرض اس نوعیت کا تھا کہ ہم نے روزہ چھوڑا؟ لیکن اگر مرض کی نوعیت واقعتاً ایسی ہو اور روزہ رکھنے میں اندیشہ ہو اس کی، اور جو ہیلتھ کے جو پرابلم ہے اس کو اندیشہ ہو، سیویرلی ڈائبیٹک ہے کوئی پیشنٹ، ڈاکٹر سے منع کر دے گا۔
لہذا ایسے اشخاص کے لیے جو مریض ہیں اور جو ڈکلیئر کر دیے جائیں، ان کے لیے گنجائش موجود ہے کہ وہ فدیہ دے دیا کریں۔ لیکن یہاں بھی اس بات کو نوٹ کیجئے، جو روزے رہ گئے اللہ تعالیٰ اگر صحت عطا فرما دے تو ان کا رکھنا پھر بھی بہت بڑا باعث اجر و ثواب ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں۔ احساس تو ہے نا کہ میرے روزے رہ گئے تھے، میں نے فدیہ بھی دے دیا اس کا، لیکن اب اللہ کا فضل ہوا، اللہ کی رحمت ہے کہ میں صحت مند ہوں، اب میں روزہ رکھ سکتا ہوں، تو اس کا جو ہے وہ قضا ادا کر لے۔ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے نا انسان کی نیت کو، کتنا اخلاص ہے اس کے اندر۔ تو امن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک سفر اس زمانے کا ہوا کرتا تھا، آج کا سفر اور اس زمانے کا سفر، اس میں کوئی نسبت و تناسب ہے ہی نہیں۔ اب تو آپ یہاں سے پشاور چلے جائیں اور آپ کے لباس کے اوپر کوئی گرد جو ہے وہ کہیں ہوگی نہیں، اس لیے ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھے ہیں۔ موسم خواہ کتنا ہی خارج میں گرم ہے، لیکن آپ کو اندر تو حدت محسوس نہیں ہو رہی۔ جب آپ وہاں جا کر اتریں گے اپنی گاڑی سے تو اسی طرح فریش ہوں گے جیسا کہ یہاں سے سوار ہوئے تھے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ سفر جو ہے اب وہ گویا کہ انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، نہیں، اگر سفر کے اندر وہ مشقت نہیں ہے، وہ صعوبت نہیں ہے۔ اور یہاں بھی بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان کو خوب معلوم ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ سفر کے اندر اگر واقعتاً کوئی صعوبت کا معاملہ ہے، کوئی مشکل کا معاملہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رعایت آج بھی موجود ہے۔ اور اس بات کو بھی نوٹ کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رعایت ہمیں عطا فرمائی ہے اس کو اویل نہ کرنا بھی ناشکری ہے۔ رعایت ہے نا، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اسی طرح آپ کو معلوم ہے کوئی شخص اگر حالت سفر میں ہے، نماز وہ قصر پڑے گا، لیکن یہ کہ یہاں یہ جواز نہیں ہے کہ میں تو بالکل صحیح ہوں، نماز میں پوری پڑھوں گا، یہ پھر ناشکری والی بات ہوگی۔ اب یہ نماز قصر جو ہے ہمارے دین کا ایک حصہ ہے، جب وہ نصاب پورا ہو جائے، آپ اتنے فاصلے پر کی دوری پر چلے جائیں اور اتنے دن کے اندر اندر مسافر رہیں تو قصر کرنا لازم ہے۔ اگر نہیں کر رہے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک سہولت کی جو ہے آپ ناشکری کر رہے ہیں۔ یہی معاملہ یہاں بھی ہے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر، اجازت ہے، لیکن یہ کہ ایسس آپ کو خود کرنا ہوگا کہ سفر آیا پر صعوبت ہے یا باسہولت آپ کر سکتے ہیں۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اب یہ معاملہ تو دین کے ہر حکم کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہیں کسی مشقت میں، کسی تنگی میں، کسی مشکل میں جو ہے وہ نہیں ڈالنا چاہتا۔ اس کی تو صفت رحمت جو ہے وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے اپنے بندوں کے حق میں۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ۔ اسی کا ایک مظہر ہے نا کہ نماز فرض ہے آپ پر، وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کر لیجئے، نماز نہیں چھوڑیں گے۔ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لیجئے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھ لیجئے، اشاروں سے پڑھ لیجئے۔ لیکن نماز جو ایک کھوٹے کی طرح مرد مومن کی زندگی کو جس طرح اس نے جکڑ رکھا ہے، اس سے کوئی رستگاری نہیں۔ نماز پڑھنی ہے، سہولت میں آپ آخری حد تک پہنچ جائیں۔ نماز تو ہے اسی لیے نا، اقیم الصلاۃ لذکری، تو نماز تو ذریعہ ہے اللہ کو یاد رکھنے کا، اپنے دلوں میں اللہ کی یاد کو بسائے رکھنے کا۔ ہر 2-3 گھنٹے کے بعد اپنی تمام جو بھی جکڑ بندیاں ہیں، جو بھی مجبوریاں ہیں، کوئی معاشی معاملات ہے، ہر شے کو ایک طرف رکھو، مسجد میں حاضر ہو اور نماز ادا کرو۔ کیوں؟ تاکہ تمہارے دلوں میں میری برقرار کا ایک یاد کا ایک تسلسل رہے۔ یہ 5 وقتہ نماز کا جو نظام ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا، کسی دین و مذہب کے اندر اس قسم کا جو ہے آپ کو نظام نہیں ملے گا۔ ہفتے میں 1 مرتبہ جمع ہو جاؤ، اپنے گناہوں کی کوئی معافی مانگ لو، کوئی ترائے حمد جو ہے وہ آسمانی خدا کے لیے الاپ لو، بس۔
تو یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تمہیں کسی تنگی اور مشقت میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، روزوں کی تعداد کو پورا کرنا لازم ہوگا، جو روزے قضا ہو گئے ہیں، اور اس کو بھی زندگی کی جو پہلی فرصت آپ کو مل رہی ہے اس میں ادا کیجیے، اس لیے کہ اگر کہیں اچانک موت آ جائے اور وہ قضا کیے ہوئے روزے چھوٹ گئے تو جواب دہی ہو جائے گی نا، تب تو سوال کیا جائے گا۔ لہذا قضا شدہ روزے جو ہے ان کی ادائیگی میں کوئی تاخیر کرنا، لیت و لال کرنا، جب سردیاں آئیں گی تو رکھ لیں گے، اور اس درجے سہولت تو میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہوں گے کہ اگر روزوں میں سے کچھ رہ جائیں تو جب دن ذرا جو ہے بڑے مختصر ہو جائیں گے اور ٹھنڈے بھی ہو جائیں گے تو اس میں تکمیل کر لیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالی ہمیں اتنی مہلت عمر ابھی عطا فرما دے کہ ہم اپنے ان قضا شدہ روزوں کی تکمیل کر سکیں۔ لیکن مستحب کیا ہے، جیسے ہی آپ صحت مند ہو، اگر بیماری سے تھے یا کسی وجہ سے روزہ چھوٹے تھے، قضا ہوئے تھے، تو ان کو مکمل کیجیے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تعداد پورا کرنا لازم ہے، اور تعداد کا اطلاق بھی اسی طرح ہوگا جس ماحول میں آپ ہیں۔ اگر 29 روزے تھے تو 29 پورے کیجیے، اگر 30 ہے تو 30 پورے کیجیے۔ ہمارے ہاں چونکہ اب یہ تیز رفتار سواریاں ہیں تو اس قسم کے ڈائلیماز بھی آ جاتے ہیں کہ کسی شخص نے 31 روزے بھی رکھ لیے، پھر بڑی فکر ہو جاتی ہے انہیں یہ 31ویں روزے کا کیا بنے گا۔ بھئی اللہ کی رحمت سے امید رکھو، یہ کوئی گناہ تو نہیں ہے۔ اگر 31 روزے ہو بھی گئے، کہیں اس نے جو ہے ٹرانس اٹلانٹک فلائٹ تھی اس کی، یا کسی اور اعتبار سے اس نے لمبا سفر کیا، تو اس میں بعض اوقات ہو جاتا ہے۔ تو وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اصولی ہدایت یہی ہے کہ جو بھی تعداد ہے اس علاقے کی جہاں آپ رہائش پذیر ہیں، جو روزے وہاں کے تھے ان کی تعداد کو پورا کیجیے، وہ قضا روزوں کو ادا کرنے کے ضمن میں۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت جو تمہیں عطا فرمائی ہے، قرآن کا ذکر ہے نا، الہدا تو قرآن ہے۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ قرآن حکیم میں 3 مقامات تو ایسے ہیں کہ جہاں الہدا کہا گیا، قرآن حکیم بہترین ہدایت نامہ۔ تو وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت تمہیں عطا فرمائی، یہ قرآن جیسی نعمت عطا فرمائی، روزوں جیسی نعمت عطا فرمائی کہ جس کے اجر و ثواب کا کوئی لمٹ ہے ہی نہیں، الا الصیام، اس لیے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ۔ تو کم سے کم تقاضا یہ ہے تو اللہ کی تکبیر بیان کرو، تکبیر۔ ایک قولی تکبیر بھی ہے، زبان سے اللہ اکبر کہہ دینا۔ تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ تحمید کیا ہے؟ الحمدللہ۔ یہ الفاظ ہے نا جو آپ اپنی زبان سے ادا کیے۔ ان الفاظ کا اتنا وزن ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ 2 کلمات ایسے ہیں، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت محبوب ہیں، زبان پر بہت ہلکے، انہیں ادا کرتے ہوئے کہ زبان کو کوئی مشقت نہیں کرنی پڑتی۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ ثقیلتان فی المیزان، نامہ اعمال جو نیکیوں کا پلڑا ہے اس میں بہت وزنی ہے یہ کلمات، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ قولی تسبیح ہے، قولی تحمید ہے۔ اسی طرح تحلیل کس کو کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ کہنا، یہ ہم زبان کے ذریعے ادا کرتے ہیں نا، لیکن اصل شے جو مطلوب ہے وہ کیا ہے؟ دل کی گہرائیوں سے اللہ کی تکبیر کے لیے کھڑے ہو جانا، واقعتاً اللہ کو کے نظام کو بڑا کرنا۔ جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اللہ کو بڑا کرو جیسا کہ واقعتاً وہ بڑا ہے، جیسا کہ بڑا ہونا چاہیے، اسی کا حکم سب سے بالا ہو۔ تمہاری مارکیٹ، تمہاری دکانیں، تمہارا ذریعہ معاش، تمہاری ہائی کورٹس، جب تک اللہ تعالیٰ کا نظام، اللہ کا کلمہ سب سے سربلند نہیں ہوگا، یہ تکبیر کا حق تو ادا نہیں ہو رہا۔
یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات۔ وہ مسلک ہے ان لوگوں کا جو خداگاہ ہیں، خدا مست ہیں، اور یہ مذہب ملا و دماتات و جمادات۔ کوئی درویش خانقاہ میں بیٹھا ہوا جو ہے وہ تسبیح کے جو ہے وہ 1000 دانے والی تسبیح کر رہا ہے، اور معاشرے کے اندر شیطان ننگا ناچ رہا ہو، اللہ کے احکامات کو پاؤں تلے روندا جا رہا ہو، کھلی آنکھوں بے حیائی اور فحاشی اور ریانی نہ صرف اس کو ٹالریٹ کیا جا رہا ہو، آپ کے گھروں کے اندر آ چکی ہو، اور انسان مصروف رہے اپنی اسی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر۔ تو تکبیر کے اصل معنی کیا ہے؟ فی الواقع اللہ کو بڑا کرنا۔ سب سے پہلے تو ہم مسئول ہیں اپنی ذات کے اعتبار سے کہ 5.5-6 فٹ کا جو جسم ہے اسے اللہ کے تابع کیا یا نہیں کیا؟ اس جسم پر اللہ بڑا ہے یا نہیں ہے؟ پھر گھر کی 4 دیواری کے اندر ایک چھوٹی سی ریاست جو وجود میں آ چکی ہے، جس میں آپ کی بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، وہاں واقعتاً اللہ بڑا ہے یا نہیں ہے؟ تکبیر کا حق تو اس وقت ادا ہوگا لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، کہ اللہ کا کلمہ سب سے اونچا ہو جائے، اللہ کا نظام، اللہ کی شریعت، حدود اللہ۔ تو بظاہر الفاظ صرف یہ ہیں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس کے اندر جسے آپ کہیے کہ ایک پورا تھیسس موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی ہدایت جو تمہیں عطا فرمائی ہے تو اس کا تقاضا ہے یہ نہ ہو کہ صرف ان چند ہی چیزوں کے اوپر، چند مراسم ہی کے اوپر جو اکتفا کر کے بیٹھ جاؤ، بلکہ معاشرے کی اصلاح بھی تمہارے ذمہ ہے۔ اس دین کے احکامات کو نافذ کرنا، بالادست کرنا، اس کے لیے کم سے کم محنت اور کوشش کرنا، ٹھیک ہے ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ باطل کا اس درجے غلبہ ہو چکا کہ آپ حق کی بات اگر کہیں گے بھی تو دبا دی جائے گی، ممکن ہے ٹارچر کیا جائے، لیکن کم سے کم اس جانب ایک سفر جاری رکھنا، کوشش کرنا، یہ تو لازم ہے نا۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کی کبریائی کر سکو، کبریائی کا اعلان کر سکو، واقعتاً اللہ تعالیٰ کے نظام کو بڑا کرو، اور تاکہ تم اللہ کی شکر گزاری اختیار کرو۔ شکر گزاری کب انسان اختیار کرتا ہے؟ جب کسی نعمت کا، کسی احسان کا شعور حاصل ہو جائے۔ یہ قرآن کتنی بڑی نعمت ہے، اور یہ مراسم عبودیت، اس میں خاص طور پر روزے کو اگر آپ فوکس کریں، یہ کتنا بڑا انعام ہے ہمارے لیے۔ تو اس کے لیے شکر گزاری کا حق ادا کرنا، زبان سے اللہ کی تعریف، وہ بھی ہے شکر گزاری، سبحان اللہ ہے، الحمدللہ، اللہ اکبر، دل کے گہرائیوں سے الفاظ نکلے، زبان سے نکلے۔ پھر یہ کہ شکر بالجوارح، اس کا ایک تقاضا ہوگا کہ واقعتاً انسان اپنی پوری زندگی میں اللہ کے احکامات کی فرما برداری اختیار کرے، یہ ہے شکر۔ اور حکمت و دانائی جسے کہتے ہیں، جسے آپ وزڈم کہتے ہیں، اس کا کلائمیکس یہی ہے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس شخص کو حکمت اور دانائی عطا فرما دی گئی اسے تو خیر کثیر دے دیا گیا۔ اور سورہ لقمان میں کیا کہا گیا تھا؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان جو حکمت اور دانائی عطا کی تھی حضرت لقمان کو، تو اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ جو نکلا کہ شکر گزاری اختیار کرو اللہ کی۔ تو یہ آیہ مبارکہ اپنی جگہ بہت اہم، آپ میں سے بہت سے حضرات کو یاد بھی ہوگی، نمازوں میں بھی آپ سنتے ہوں گے، لیکن یہ کہ خاص طور پر اس آیت کا جو آخری حصہ ہے اس کو ہمیں اپنے ذہن میں ایمبوس کر لینا چاہیے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کی کبریائی کر سکو، کبریائی کا اعلان کر سکو، اور اللہ کی شکر گزاری اختیار کر سکو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یہ اگلی آیت ہے، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، وَإِذَا سَأَلَكَ، اے نبی آپ سے سوال کریں،
عبادی میرے بندے، عنی میرے بارے میں، فإنی قریب تو انہیں بتا دیجئے میں ان کے بالکل قریب موجود ہوں۔ یہ جو اور مذاہب ہیں نا کہ تمہارا خالق، تمہارا مالک، اس کائنات کا رب، وہ بہت دور ہے، اس تک رسائی ممکن نہیں، اور تم تو گناہ گار ہو، فسق و فجور کی دلدل میں دھسے ہوئے ہو، تمہارا تو منہ ہی نہیں کہ اس سے ہم کلام ہو سکو۔ یہ بدترین مذہبی استحصال ہو سکتا ہے کہ درمیان میں واسطے بنا دیے جائیں۔ یہ پیر ہے، یہ پنڈت ہے، یہ پروہت ہے، یہ پادری ہے، یہ پوپ ہے، یہ سب کے سب پے سے شروع ہو رہے ہیں۔ کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے ہٹا دو۔ یہ جو تمام واسطے بنا لیے انسانوں نے، ان تمام کو ختم کیا۔ انی قریب، میں تو ہر شخص کے بالکل قریب موجود ہوں۔ اور یہ قربت کا معاملہ کس درجے کا ہے کہ سورہ قاف میں فرمایا گیا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم ہر شخص سے اس کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ سیرت کا بڑا پیارا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ حضور مدینہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خاص طور پر تہجد کے وقت کا ذکر ہے، ان کے گھر کے باہر سے گزرے تو حضور نے سنا ابوبکر قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن بہت ہی دھیمی آواز میں۔ تھوڑے ہی فاصلے پر حضرت عمر کا گھر تھا، وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ وہ بھی رات کے آخری پہر قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن بڑی بلند آوازی کے ساتھ۔ تو فجر کی نماز میں جب ملاقات ہوئی تو حضور نے حضرت عمر سے سوال کیا، بھئی تم، آج میں گزرا تھا تو میں نے تمہاری آواز سنی، بہت بلند آواز تھی۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ میں بہت بلند آواز سے پڑھ رہا تھا تاکہ شیطان کو اپنے سے دور رکھ سکوں۔ ظاہر ہے کہ زوردار آواز میں، ان کی آواز میں جلال بھی ہوگا۔ پھر حضرت ابوبکر سے جب حضور نے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس کو سنا رہا تھا جسے قطعاً کوئی اونچی آواز کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو دلوں کے بھی قریب ہے نا۔ وہ تو اگر آپ کی زبان سے وہ الفاظ کا جامع نہیں بھی، اس پیرہن کے اندر ڈھلے ہوئے الفاظ اگر نہیں بھی برآمد ہو رہے، تب بھی آپ کے دل میں جو کچھ ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تو جانتا ہے نا جو تمہارے دلوں کے اندر ہے۔ تو پھر حضور نے ان دونوں سے کہا، حضرت عمر سے کہا تم آواز کے اندر ذرا دھیما پن اختیار کرو، اس لیے کہ بہرحال پڑوسی بھی ہیں، اور ہر ایک کے لیے تو لازم نہیں ہے کہ صبح وہ تہجد کے وقت اٹھ کے، ممکن ہے کسی کی نیند جو ہے وہ کوئی ڈسٹرب ہو۔ اور حضرت ابوبکر سے کہا کہ تم ذرا اپنی آواز کو تھوڑا سا بلند رکھو۔ بڑا خوبصورت واقعہ ہے سیرت کا۔ تو جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں بتا دیجئے انی قریب، میں ان کے بالکل قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں۔ اسی کا اگلا جو گریڈ ہوگا وہ کیا ہے؟ قبول کرتا ہوں، اذا دعان، جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ لیکن دعا کے لیے بھی تو کچھ شرائط اور آداب ہے نا۔ اور وقت بالکل ختم ہو رہا ہے، صرف ایک حدیث کی طرف حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ حضور نے ایک بندے کا نقشہ کھینچا کہ جو کہیں بہت دور دراز کا سفر کر کے بیت اللہ پہنچا، اس کے احرام کے کپڑے جو ہیں وہ بھی کہیں پھٹے ہوئے تھے، پورا جسم جو ہے غبار آلود تھا، بالوں کے اندر بھی جو ہے میل مٹی جمی ہوئی تھی، ظاہر ہے کہ نہا بھی نہیں سکتے، اور پانی کہاں میسر تھا اس زمانے میں۔ دور دراز سے پہنچا، بیت اللہ کے پردے پکڑ پکڑ کے اللہ کو یا رب یا رب، اے پروردگار، دعائیں کر رہا ہے، پکار رہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، اس شخص کی دعا اللہ تعالیٰ کیسے قبول کرے؟ اب اگلے الفاظ نوٹ کیجئے، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، اس کا کھایا پیا جو ہے جس سے اس کا جسم پل کر بڑا ہوا وہ تو حرام کا ہے۔ یہ احرام کا کپڑا جو اس چادر جو اس نے اپنے جسم پر اوڑی ہوئی ہے وہ حرام مال سے خریدی گئی۔ مطعمہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام، اور اس کے پورا تن و توش جو ہے وہ بھی اسی حرام غذا پر پلا ہے۔ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، اب خواہ وہ کتنی ہی بلند آوازی سے اللہ کو پکار رہا ہو، اگر معاش میں حرام شامل ہے تو اس حدیث کو آپ کہاں رکھیں گے؟
میں ہر پکارنے والے کی پکار کو نہ صرف سنتا ہوں بلکہ جواب دیتا ہوں، قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے۔ اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، یہ ہے شرط کہ انہیں بھی تو چاہیے نا کہ میرا کہنا مانے۔ استجابت، اللہ کی پکار پر لبیک کہنا، حرام کو حرام سمجھنا، اس سے مجتنب رہنا، اس لیے کہ اللہ نے حرام کیا۔ فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، انہیں چاہیے کہ مجھ پر ایمان محکم رکھیں۔ یہ دو شرطیں پوری کر دیجئے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول فرمائے گا۔ قبولیت دعا کی بھی بہت سی شکلیں ہیں، اب ظاہر وقت نہیں ہے، اپنی جگہ ایک مستقل موضوع ہے یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو مانگا بعین ہی آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، اس کی بہت سی شکلیں حدیث میں موجود ہیں۔ آپ کے لیے توشہ آخرت بھی بن جاتا ہے، آپ کے لیے کسی بہت بڑی برائی کو یا مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ جو دعا آپ نے مانگی تھی بعین ہی وہ قبول نہیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی بہت بڑی مصیبت کو، کوئی ہلاکت آپ کے لیے تھی، اس کو ٹال دیا، آپ کو تو نہیں معلوم۔ تو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو میرے بندوں کو بھی چاہیے کہ میرا کہنا مانیں، میری فرما برداری اختیار کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یقین قلبی والا ایمان، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت کے رستے پر گامزن ہو جائیں اور اصل رشد اور فلاح وہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے۔ 5 منٹ میں نے زیادہ لے لیا آپ کے۔